نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ورسولنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کی توفیق، مہربانی اور اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی اور ایک حدیث مبارک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. یہ بابرکت مہینہ رجب کا مہینہ ہے، اور رجب کا مہینہ جب آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی برکت حاصل کرنے کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ یا اللہ ہمیں رجب کی اور شعبان کی برکتیں عطا فرما اور رمضان کے مہینے تک ہمیں پہنچا دے. تو اس سے ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ رجب کا مہینہ بھی بابرکت ہے، یہ دعا اس مہینے میں کرنی چاہیے، اور شعبان کا مہینہ بھی بابرکت ہے. اور پھر دوسری بات جو فرمائی کہ ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے، تو اس دعا سے معلوم ہوا کہ یہ رمضان کے مہینے تک زندگی رہنا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے ہر ایک کا وقت لکھا ہوا ہے.
لیکن کسی کو نہیں معلوم کہ کب موت آئے گی. تو ہمارا تو کام ہے دعا کرنا، اللہ سے مانگے کہ رمضان کے مہینہ آنے تک موت نہ آئے اور رمضان کا مہینہ مل جائے. اور جس کو رمضان کے مہینے میں چاہے دن میں یا رات میں موت آ گئی تو وہ خوش نصیب ہے، بہت بڑی سعادت ہے. اس لیے رمضان کے مہینے تک زندہ رہنے کی دعا کی تو اس دعا کی برکت سے امید ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے اور زندگی عطا فرما دیں گے رمضان تک. اب رجب کے مہینے میں برکت تو ہے، لیکن جو اس میں اہم واقعہ جو پیش آیا وہ معراج کا واقعہ ہے. کون سی تاریخ کو پیش آیا، کیا واقعہ تھا، اس کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ جمعے کو عرض کیا جائے گا. آج اس معراج کے واقعے میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر جو سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا تحفہ عطا فرمایا وہ ہے نماز. اس نماز کے بارے میں کچھ ضروری گزارشات پیش کرنی ہے کہ یہ نماز تمام فرائض میں ایمان کے بعد سب سے اہم، سارے فرائض اس کے بعد ہیں، نماز ان سے پہلے ہے. اس لیے نماز کی اہمیت ساری کی ساری عبادات اور فرائض سے بڑھ کر ہے. یہ بات ایک سمجھ لیجئے، سمجھنے کی بات ہے اور آسان سی بات ہے کہ اسلام میں اور قرآن و حدیث میں نماز سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں، فرض نماز سے بڑھ کر. اگر کوئی شخص مسلمان بن کر اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر کسی اور عبادت کی اہمیت فرض نماز سے بڑھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ جی دوسری عبادت فرض نماز سے بڑھ کر ہے، تو یاد رکھیے وہ گمراہی کا شکار ہے. یہ بات ایک ذہن میں رکھیے گا. کوئی بھی، آج کا دور فتنوں کا دور ہے، مختلف لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، نئی نئی باتیں اور نئے نئے شوشے چھوڑتے ہیں. جی کوئی کھڑا ہو گیا کہ جی ذکر کی اہمیت نماز سے زیادہ ہے، یاد رکھیے گمراہی. کوئی کھڑا ہو گیا کہ تلاوت کی اہمیت نماز سے زیادہ ہے، گمراہی. کوئی کہے کہ روزے کی اہمیت نماز سے زیادہ ہے، گمراہی. کوئی کہے حج کی اہمیت نماز سے زیادہ ہے، گمراہی. اس لیے یہ بات رکھیں ذہن میں، میں نے مثالیں دے دی اسی لیے کہ کسی بھی عبادت کو اگر کوئی شخص نماز سے بڑھا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے وہ زیادہ اہم ہے، نماز اتنی اہم نہیں، اس کی خاطر نماز چھوڑی جا سکتی. یہ کہتے ہیں لوگ، یہ فرضی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں، کہتے ہیں کہ جی نماز فلاں نیکی کی خاطر، فلاں ثواب کے کام کے لیے نماز چھوڑی جا سکتی ہے. تو یاد رکھیے یہ گمراہی ہے. عبادات میں، ثواب کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں کوئی بھی نماز سے بڑھ کر نہیں. اس لیے ساری عبادتوں میں، بات عبادات کی ہو رہی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ عبادات میں سب سے بڑھ کر نماز ہے. عبادات کی بات ہو رہی ہے، بندوں کے حقوق کی بات نہیں ہو رہی. اگر کسی کے والدین بہت بیمار ہیں اور ان کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، تکلیف بڑھ رہی ہے یا تکلیف بڑھنے کا اندیشہ ہے، جان کا خطرہ ہے، وہ ایک الگ معاملات ہیں،
وہ عبادات کے کام نہیں ہے، وہاں پر جماعت کو چھوڑنے کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ فرض نماز چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہوگی، قضا کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی، جماعت چھوڑنے کی ہوگی، تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن جتنی بھی عبادات ہیں، کسی بھی عبادت کی خاطر جماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں، یہ بات یاد رکھیے۔ کوئی بھی عبادت کا کام ہو، کوئی بھی نیکی کا کام ہو، کوئی بھی ثواب کا کام ہو، اس کی خاطر نماز با جماعت مردوں کو چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ اس کی پہلی بات تو یہ سمجھیں۔ دوسری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نماز سے پہلے نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتا ہے تو یہ وضو بھی بڑی عجیب و غریب عبادت ہے۔ یہ کوئی ایسا ہی کوئی بہت ہی گرا ہوا کام، بیکار کام ایسا نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے، بہت فائدہ مند ہے۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب وضو کرتا ہے نا تو وضو کرنے میں جب کلی کرتا ہے تو کلی میں پانی منہ میں جاتا ہے تو زبان سے جو گناہ ہوئے بولنے میں وہ گناہ وضو سے دھلتے ہیں۔ چہرہ دھوتا ہے، آنکھوں پہ پانی لگتا ہے، آنکھوں سے جو گناہ ہوئے وہ دھلتے ہیں۔ کان کا مسح کیا، جو کان سے گناہ ہوئے دھل رہے ہیں۔ ہاتھ دھوئے، ہاتھ سے جو گناہ ہو رہے ہیں وہ دھل رہے ہیں۔ پاؤں دھوئے، پاؤں سے جو گناہ ہوئے وہ دھل رہے ہیں۔ جسم کے جس حصے پہ وضو کا پانی لگتا جاتا ہے وہ حصہ پاک ہوتا جاتا ہے گناہوں سے۔ وضو کی پاکی بھی حاصل ہو رہی ہے ظاہری جسم کی، اور گناہوں کی پاکی بھی حاصل ہو رہی ہے۔ یہ تو یہ حدیث، اور ایک نہیں کئی حدیثوں میں یہ بات آئی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور عجیب بات ہے کہ یہ گناہوں کا دھلنا جو ہے یہ ہمیں تو اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا، عام لوگوں کو نظر نہیں آتا، ان کو نہیں پتہ چلتا کہ جی ہاتھ دھونے سے ہاتھ کے کون سے گناہ ہمارے دھلتے جا رہے ہیں، دور ہوتے جا رہے ہیں، زبان کے کون سے گناہ دھل رہے ہیں، آنکھ کے کون سے گناہ دھل رہے ہیں۔ لیکن بہت سارے اللہ کے نیک بندے جن کو اللہ کے ولی کہتے ہیں، متقی پرہیزگار اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کو بعض اوقات کشف ہو جاتا ہے۔ یہ کشف اور کرامت جو ہے برحق ہے، لیکن یہ یاد رکھیے یہ ولایت کی نشانی نہیں ہے، علامت نہیں ہے، اور اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ جب چاہے ولی کشف کر لے اور جب چاہے اپنی کرامت دکھا دے، یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ رب العزت غیر اختیاری طور پر بعض اولیاء کو کشف دے دیتے ہیں، بعض اولیاء کو کرامت دیتے ہیں، ہر ایک کو نہیں دیتے۔ یہ بھی ایک آج کے دور میں فتنہ ہے، گمراہی ہے کہ اب یہ کہتے ہیں جی ولی ہو اور کرامت نہ ہو تو وہ غلط، ولی کے ساتھ اب کہتے ہیں کرامت لازمی۔ بس ایک موٹی سی بات یاد رکھیے گا، میں لمبے چوڑے دلائل نہیں دے رہا، موٹی سی بات جس کو ہر ایک کی عقل تسلیم کرے گی اور ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ صحابہ کرام تقریباً 1.25 لاکھ ہوئے، اور سارے کے سارے صحابہ ان میں مختلف درجے ہیں۔ سب سے اونچا درجہ صدیق اکبر کا ہے، اس کے بعد مختلف درجات۔ تو جو ادنا درجے کا بھی صحابی ہے وہ دنیا کے سارے اولیاء، سارے غوث، سارے قطب، سارے ابدال سے افضل ہے۔ یہ یاد رکھیے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ ادنا درجے کا بھی جو صحابی ہے سارے اولیاء سے افضل ہے، سارے بزرگوں سے، ولیوں سے افضل ہے۔ تو صحابہ کا درجہ تو ولیوں سے اونچا ہے۔ اب مجھے یہ بتا دیں، قرآن اور حدیث میں ڈھونڈ کر، تلاش کر کے، معلومات کر کے کہ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کتنے صحابہ کی کرامت ظاہر ہوئی اور کتنے صحابہ کو کشف ہوا؟ ان کا درجہ تو ولیوں سے اونچا افضل ہے۔ تو اگر کرامت لازمی تھی تو صحابہ کے لیے بھی لازمی ہونی چاہیے، وہ تو ولیوں کے سردار ہیں۔
اگر کشف لازمی تھا تو ہر صحابی پہ کشف لازمی ہونا چاہیے تھا. آپ ساری احادیث کا ذخیرہ تلاش کر لیں، ڈھونڈ لیں اچھی طریقے سے اطمینان کر کے، صرف گنتی کے چند صحابہ سے کرامت ثابت ہے. گنتی کے چند، آپ 100 کہہ سکتے ہیں، 500 کہہ سکتے ہیں، زیادہ 1000 صحابہ کہہ سکتے ہیں. بس 1000 سے زیادہ صحابہ سے کوئی کرامت ثابت نہیں، چند صحابہ سے کشف ثابت ہے. اس لیے یہ بات یاد رکھیے، اس کو ذہن میں رکھیے کہ اللہ کا ولی جو ہوتا ہے نا، وہ تقوی سے ہوتا ہے، اللہ کی اطاعت فرما برداری سے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے سے. یہ ولایت کے لیے کرامت ضروری نہیں ہے، ولایت کے لیے کشف ضروری نہیں ہے. جب صحابہ کو ان سے کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوئی، اکثر صحابہ سے. اس لیے کرامت اور کشف غیر اختیاری چیزیں برحق ہے، ہم مانتے ہیں. بہت سارے صحابہ کے واقعات ہیں کرامات کے، اور قرآن سے بھی کرامت کا ثبوت ہے، میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. کشف کا بھی ثبوت ہے. اب دیکھیے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، چاروں اماموں میں سب سے بڑے امام جن کے ہم مقلد ہیں. فقہ میں، حدیث میں، علوم دینیہ میں سب سے اونچے، اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ تقوی اور دینداری، تعلق مع اللہ اور ولایت میں بھی بہت اونچے تھے. یہ ان کی جو کتابیں سوانے پر لکھی گئی ہیں نا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اردو میں بہت ساری، آپ اٹھا کے پڑھ لیجیے. ساری سوانے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 40 سال تک امام اعظم نے عشاء کے وضو سے فجر پڑھی ہے. 40 مہینے نہیں، 40 دن نہیں، 40 سال. بہت اونچے درجے کے ولی تھے. تو ان کے بارے میں، ان کی سوانے، ساری سوانے میں جتنی بھی ان کی سوانے کی کتابیں ہیں، عربی کے اندر بھی ہیں، اردو کے اندر بھی ہیں، سب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ امام صاحب بڑے اونچے درجے کے ولی تھے، اور ان کو غیر اختیاری طور پر یہ وضو کا جو پانی کا مسئلہ تھا نا، جس سے گناہ دھل جاتے ہیں، یہ کشف ہو جاتا تھا. جو حدیثیں بھی میں نے بتائیں کہ وضو کے آزاد ہونے سے اس کے گناہ دھلتے ہیں، تو امام صاحب کو کشف ہو جاتا تھا. جب پانی وضو کا بہتا ہوا، کسی نے وضو کیا اور اس کا پانی بہتا ہوا جا رہا ہے، یہ امام صاحب کی ساری سوانے میں لکھا ہوا ہے. تو وہ پانی پہ جب ان کی نظر پڑتی نا، تو ان کو نظر آ جاتا تھا کہ اس میں آنکھ کی بد نظری کا فلاں گناہ دھلتا ہوا جا رہا ہے، ہاتھ کا فلاں گناہ دھلتا ہوا جا رہا ہے، زبان کا فلاں گناہ دھلتا ہوا جا رہا ہے. وہ گناہ ان کو نظر آ جاتے تھے امام صاحب. اب آج کے زمانے میں ہمارے جیسا کوئی آدمی ہوتا نا، وہ اس سے بڑا ناجائز فائدہ اٹھاتا. جس کو یہ مل جاتی کوئی غیر اختیاری طور پر اللہ کی نعمت کشف کی، کیا کرتا؟ دوسروں پہ اپنی بڑائی جتاتا. دیکھو ہمیں تمہارا یہ گناہ نظر آیا، تم نے کیا تھا نا. آدمی شرمندہ ہوتا، مان لے. دوسروں کے اوپر اپنی ولایت جتاتے، اپنی بڑائی دکھاتے، اپنی دینداری تقوی بگاڑتے. دیکھا ہمارا درجہ دیکھا. یا اپنے مریدین معتقدین کو بتا دیتے، وہ اپنے حضرت کا مرتبہ بڑھاتے کہ جی ہمارے حضرت کو یہ کشف ہوتا ہے، یہ نظر آتا ہے، فلاں کے فلاں گناہ نظر آئے، فلاں کے فلاں گناہ نظر آئے، فلاں کے فلاں گناہ نظر آئے. تو امام صاحب کو نظر آتے تھے. لیکن جو جتنا اونچے درجے کا ولی ہوتا ہے نا، اس میں اللہ کا ڈر اور خوف اتنا زیادہ ہوتا ہے. اللہ کی معرفت اور ولایت کا تعلق خوف خداوندی، خشیت خداوندی سے ہے. اس میں عاجزی اور تواضع، انکساری اتنی زیادہ ہوتی ہے. وہ کبھی کسی کو حقیر اور ذلیل نہیں سمجھتا. تو امام صاحب پریشان ہو گئے، اور یہ لکھا ان کی سوانے کے اندر کہ انہوں نے دعائیں شروع کر دیں کہ یا اللہ میں نہیں دیکھ سکتا، میں نہیں دیکھ سکتا، یہ کشف مجھ سے چھین لے.
خوش نہیں ہوئے، پریشان ہو گئے۔ ہمیں تو پتہ چلے نا کہ کسی کے گناہ نظر آ رہے ہیں، ہم تو بڑے خوش ہوں گے کہ اچھا ہے، سب کے عیب پتہ چلیں گے ہمیں، چاہے بتائیں نہ بتائیں، پتہ چلنا میں تو خوشی کا اظہار ہوتا ہے نا، خوشی ہوتی ہے آدمی کو کہ ایسی طاقت ہے ہمارے پاس۔ وہ پریشان تھا کہ اللہ سے ہاتھ جوڑ کے معاف کر، یا اللہ معاف کر، اور یہ کشف چھین۔ پھر لکھا ہے کتابوں میں کہ امام صاحب کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے یہ کشف ان سے واپس لے لیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وضو کے پانی سے جو اعضاء دھلتے ہیں وہاں کے گناہ دھلتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا گناہوں میں دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک صغیرہ اور ایک کبیرہ۔ صغیرہ گناہ وضو سے دھل جاتے ہیں، سینکڑوں ہوں یا ہزاروں ہوں، لیکن کبیرہ ایک گناہ بھی وضو سے نہیں دھلتا۔ کبیرہ گناہ کے دھلائی کے لیے، معافی کے لیے توبہ کی ضرورت ہے، بغیر توبہ کے نہیں دھلے گا۔ تو بہرحال ایک تو یہ حدیث میں آیا کہ وضو سے انسان کا جسم سارے صغیرہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ نہ معلوم، ہمیں تو پتہ ہی نہیں نا، کوئی گنتی نہیں، کوئی شمار نہیں کتنے صغیرہ گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں۔ تو وضو کا فائدہ یہ ہے۔ دوسری طرف یہ جو نماز ہے یہ ایسی عجیب و غریب اللہ کی نعمت ہے، ایسی چیز ہے کہ انسان جیسی بھی نماز پڑھے، لولی لنگڑی جیسی آج کل ہماری ہے، بغیر خشوع خضوع، بغیر دھیان کے، بغیر توجہ کے، وہ بھی بیکار نہیں ہے، فضول نہیں ہے، بے فائدہ نہیں ہے، ضائع نہیں جاتی، رائے گاہ نہیں جاتی، اس کے بھی فائدے بہت زیادہ ہیں، تھوڑے نہیں ہیں۔ یہ میرے الفاظ یاد رکھیے گا، بہت زیادہ ہیں۔ اور جو دھیان کے ساتھ پڑھی جائے، توجہ خشوع خضوع کے ساتھ، اس کا تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے اس کا کیا فائدہ ہے۔ اس لیے لوگ جو بات کہہ دیتے ہیں نا جی یہ ہماری نمازوں سے فائدہ کیا، نہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے، جہالت ہے، بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری ناقص نمازوں کا فائدہ کیا ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں، اس کا فائدہ نہیں معلوم۔ اس ناقص نماز کا بھی بڑا فائدہ ہے۔ سب سے پہلا فائدہ یاد رکھیے، کیسی بھی نماز پڑھی، فرض تو ادا ہو گیا نا، یہ فرض ادا ہو جانا بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ فرض کا بوجھ اتر گیا، قیامت کے دن یہ پکڑ تو نہیں ہوگی، اللہ کی طرف سے سوال تو نہیں ہوگا، مواخذہ تو نہیں ہوگا کہ تم نے فرض کیوں نہیں ادا کیا۔ جس نے فرض ادا نہیں کیا وہ پھنس جائے گا اور اس کا عذاب بڑا سخت ہوگا، بہت بڑا طویل عذاب ہوگا، لمبا عذاب ہوگا، سخت عذاب ہوگا، ایک ایک نماز کے چھوڑنے پر حساب ہوگا، ایک ایک نماز کے۔ اور جس نے فرض ادا کر لیا، چاہے کیسے ہی ناقص، بلا دھیان، بلا توجہ، باوضو، شرائط پوری کر لی، فرائض پورے کر لیے، واجبات پورے کر لیے، اس کا بہت بڑا بوجھ اتر گیا، وہ وہاں کی سزاؤں سے، عذاب سے، مواخذے سے، پکڑ سے بچ گیا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ نماز کے اندر کوتاہی کرنا، فرض کو چھوڑ دینا، قضا کر دینا، یہ بہت بڑی نحوست ہے۔ آج جو ہمارے گھروں کے اندر مسائل ہیں نا، بے شمار مسئلے ہیں، ایک مسئلہ نہیں ہے، صرف معاشی مسئلہ نہیں ہے، صرف مالی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ بہت سارے مسئلے ہیں گھروں میں، ایسے ایسے اختلاف، ایسے ایسے جھگڑے، ایسے ایسے نزاعات، یہ میاں بیوی کے ہیں، بھائی بھائی کے ہیں، بھائی بہن کے ہیں، ماں باپ اولاد کے ہیں، یعنی کیسے کیسے مسئلے ہیں۔ یہ یاد رکھیے، اس کی بنیادی ایک وجہ ہے فرض نماز کو قضا کرنا۔ یاد رکھیے، جس گھر کے اندر فرض نماز کی پابندی نہیں ہو رہی، وہ گھر بے شمار مسائل کا شکار رہے گا، چاہے ان کے پاس پیسہ ہو پھر بھی رہے گا۔ پیسے سے ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا، پیسہ ہے پھر بھی پریشان رہیں گے، پریشانیاں بڑھتی رہیں گی جب تک نمازوں کو قضا کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ اور پھر ساری نمازوں میں سے، 5 نمازوں میں سے
وقت میں مختصر کر کے عرض کر رہا ہوں. فجر کی نماز یہ سمجھ لیجئے سارے ہمارے معاشی مالی مسئلوں کا حل فجر کی نماز میں ہے. اور آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ فجر میں سوتے رہتے ہیں. فجر اکثریت مسلمانوں کی قضا ہو رہی ہے. جو قضا پڑھ لیتے ہیں وہ بھی بہت کم ہے، نہ پڑھنے والے زیادہ ہیں. یہ اپنی طرف سے میں کوئی بات نہیں کہہ رہا ہے، اس میں کسی عالم کی بات نہیں، کسی امام کی بات نہیں، کسی مفتی کی، شیخ الحدیث کی بات نہیں. یہ سب حدیث کی باتیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کے وقت اللہ کی طرف سے رزق کے دروازے کھولے جاتے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں، برکتوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں، چین و سکون، امن اور عافیت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور جو اس وقت سوتا رہتا ہے وہ محروم رہ جاتا ہے. بس یہ مختصر یاد رکھیے. اور جو فجر میں اٹھتے ہیں، نماز مرد با جماعت پڑھ لیتے ہیں، عورتیں گھروں میں وقت پہ پڑھ لیتی ہیں، ان کو ہر طرح کی رحمتیں، برکتیں، چین، سکون، امن، عافیت، رحمت سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے. اور پھر فجر چھوڑنے کی جو نحوست ہے، صرف ایک فجر کی بات کر رہا ہوں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء وہ اپنی جگہ پر ہیں، وہ بھی گناہ ہے، لیکن فجر کی نحوست بہت زیادہ ہے چھوڑنے کی. جو ظہر میں نہیں ہے وہ نحوست، عشاء میں نہیں ہے وہ نحوست جو فجر کے چھوڑنے میں ہے. حدیث کے اندر آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو آدمی فجر کے وقت سوتا رہتا ہے اور سورج نکل آتا ہے، نماز قضا ہو گئی، تو کیا ہوتا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث کے الفاظ. شیطان اس کے کان میں، یہ نہیں کہا پھونک مارتا ہے، تھوک ڈالتا نہیں، پیشاب کرتا ہے. اب اندازہ لگائیے شیطان خود کتنا خبیث، نجس اور پلید ہے. وہ کوئی نیک تھوڑی ہے، وہ تو سارے شیاطین کا سردار ہے، ساری شیطانیت کا مرکز ہے، منبع ہے، سر چشمہ ہے برائی کا. ساری برائیاں وہاں سے نکل رہی ہیں. تو وہ خود کتنا گندا، خبیث اور پلید، اور پھر اس کا پیشاب، اور وہ کہاں ڈال رہا ہے؟ کان میں. ہاتھ پہ، پاؤں پہ نہیں، جسم پہ نہیں، کان میں. کان سے کیا ہے؟ کہاں جائے گا وہ؟ کان سے کہاں جائے گا؟ دل اور دماغ. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اذن کا لفظ ہے، کان کا لفظ ہے. کان میں پیشاب کرتا ہے. تو صرف فجر کے لیے کہا ہے، عشاء کے لیے نہیں کہا، مغرب کے لیے نہیں کہا. تو اس لیے فجر میں سونے والوں کو کیا ہوتا ہے؟ ان کے دل اور دماغ میں سارا دن شیطانی پلیدی، نجاست، گندگی، خباثت، شیطانیت رہے گی، نحوست رہے گی. تو سارا دن نحوست کا شکار رہیں گے. اور جس گھر کے اندر فجر چھوڑنے والے ہوں گے وہ گھر سارا نحوست کا شکار ہوگا. اس لیے فجر کی نماز قضا کر دینا یہ ہماری اپنی صرف آخرت کے نہیں، دنیا کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے. اس لیے نمازوں کی پابندی کا اہتمام کیجیے. اگر بالفرض جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، کوشش کیجئے کہ جماعت سے پڑھیں. لیکن کسی وجہ سے اگر جماعت سے نہیں پڑھ سکے، مسجد کی جماعت نکل گئی، تو اتنا تو کر لیں، وہ مشکل نہیں ہے، بہت آسان. اپنے گھر میں کسی کے ساتھ جماعت کر لیں، بھائی کے ساتھ کر لیں، بچے کے ساتھ کر لیں، اور ماں کے ساتھ کر لیں، باپ کے ساتھ کر لیں، بیٹی کے ساتھ کر لیں، بیوی کے ساتھ کر لیں. بیوی کو مقتدی بنائیں، خود امام بن کے آگے کھڑے ہوں اور وہ فرض نماز پڑھ لیں. آپ کو جماعت کی فضیلت، اہمیت مل جائے گی، اس کا کچھ نہ کچھ برکت اس کا مل جائے گی، اور اس کے جو چھوڑنے کا عذاب ہے نا، گناہ ہے، اس سے بچت ہو جائے گی. اس کی کوشش کریں، اس کی عادت ڈالیں کہ نہیں جماعت نکل کے گھر میں اکیلے پڑھنا ہے. نہیں، بالکل اکیلے نہ پڑھیں، خود پڑھائیں. اپنے گھر میں کسی کو کھڑا کر لیں، کوئی نہ کوئی تو مل جاتا ہے نا گھر میں، تو گھر میں جماعت کر لیں، جماعت نہیں چھوڑیں.
اور قضا تو بالکل نہ کریں، اور اگر بالفرض پھر بھی قضا ہو گئی، چونکہ عادی نہیں ہے نا، جو لوگ نماز کے عادی نہیں ان کے لیے قضا کرنا آسان ہے اور نماز پڑھنا مشکل، اور جو لوگ نماز کے عادی ہیں نا میرے عزیزوں، ہر مسجد میں جتنے بھی لوگ نماز کے عادی ہوتے ہیں نا ان کے لیے ایک نماز چھوڑنا مشکل ہے۔ تو اگر چھوٹ گئی تو سونے سے پہلے دن بھر میں جو رہ گئی نا فرض نماز، اس کو قضا پڑھ لیں، سونے سے پہلے اس کو جلدی سے اس کا بوجھ ہلکا کریں، اس کو پڑھ لیں۔ اس لیے نمازوں کی پابندی سے یاد رکھیے ہماری دنیا کے بے شمار مسائل حل ہوتے ہیں، آخرت کے نہیں کہہ رہا ہوں، دنیا کے کہہ رہا ہوں، دنیا کے۔ اور نمازوں کے چھوڑنے سے دنیا کے بے شمار ہمارے مسئلے پیدا ہوتے ہیں، تکلیفیں بڑھتی ہیں، پریشانیاں بڑھتی ہیں، تنگیاں بڑھتی ہیں، طرح طرح کے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا